حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کا وقت ہے اور میں سوئی سے کپڑے سی رہی تھی، سوئی گر گئی، رات کا عالم ہے، اور کہتی ہیں اسی اثناء میں میرے آقا سرور کون و مکان تشریف لائے۔ فرمایا عائشہ کیا بات ہے؟ عرض کی حضور کپڑے سی رہی تھی، سوئی گر گئی ہے، اندھیرا ہے، مل نہیں رہی۔ میرے آقا کے حضور جیسے بولے، حضور کے دانت مبارکوں سے نور نکلا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سوئی کو تلاش کر لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ایک دن بیٹھی تھی اور کہنے لگی لنا شمس وللآفاق شمسی، فرماتی ہیں ایک آسمان کا شمس ہے اور ایک میرا محمد مصطفیٰ شمس ہے، ایک اس دنیا کا سورج ہے اور ایک میرا مصطفیٰ سورج ہے۔ آپ فرماتی ہیں وہ سورج جو دن کو روشن کرتا ہے، یہ کیا کمال ہے؟ روشن بھی کرتا ہے اور دن کو، یہ کیا کمال ہے؟ فرماتی ہیں کمال تو یہ ہے نا کہ جب رات آتی ہے میرے مصطفیٰ کے نور سے رات روشن ہو جاتی ہے۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں۔ لمحہ ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، لمحہ ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، درودوں کے تحفے سلاموں کے گجرے، غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی نے مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ حمد و صلاۃ کے بعد صاحب قدر معزز و مکرم سامعین، اہل محلہ حضرات اور اس مسجد میں نماز پڑھنے والے تمام آپ دوست احباب، اور بالخصوص علماء کرام جو دور دراز کا سفر کر کے تشریف لائے، اور میرے برادر مکرم حضرت علامہ قبلہ مفتی عبدالرحمن جامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج آپ نے اپنے گھر کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا۔ یہ ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد فقط ایک ہی ہے کہ اللہ نے جسے اپنا پیارا محبوب بنایا ہے ان کا ذکر کر لیں۔ میلاد مولد سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے پیدا ہونے کا وقت، پیدا ہونے کا زمانہ، پیدا ہونے کی جگہ، ظرف کا صیغہ ہے۔ مگر اس کی اصطلاح میں جب ہم جاتے ہیں، اس کی تشریح میں جاتے ہیں، ڈیفینیشن میں جاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا کی 63 سالہ زندگی، اور بلکہ شروع سے لے کر ابتدا سے لے کر محشر تک اپنے نبی کی باتوں کا تذکرہ کرنا، یہ میلاد مصطفیٰ کہلاتا ہے۔ اور اس مہینے کی عظمت کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تعبیر الرؤیا کی کتابیں ہیں،
خوابوں کی تعبیر جس میں بتائی جاتی ہے. آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جس کتاب کو بھی اٹھائیں، انہوں نے ایک بات لکھی. انہوں نے کہا کہ اس مہینے کی عظمت کا آپ اگر اندازہ کرنا چاہیں تو یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی شخص سویا ہو اور خواب کے اندر یہ محسوس کر لے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. کس میں محسوس کرے؟ کس میں دیکھے؟ خواب میں سویا ہوا ہے، رات ہے یا دن ہے، سویا ہے، اور سوئے ہوئے یہ تصور یہ خواب کے اندر آتا ہے کہ ربیع النور شریف کا مہینہ شروع ہو چکا. علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اس خواب کی بشارت یہ ہے کہ اللہ اس کو اولاد عطا فرما دے گا. ظلم کر رہے ہیں لوگ تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے بشارت ہے کہ اب ظلم کی رات ختم ہونے والی ہے، اجالا ہی اجالا ہونے والا ہے. اگر کوئی شخص تنگ دست ہے، پریشان ہے روزی کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، تو اس کے لیے اس کی یہ تعبیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمت نازل فرمانے والا ہے، روزی کے دروازے کھلنے والے ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں، جب خواب کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ یہ مہینہ ربیع النور شریف کا ہے، شروع ہو چکا ہے، تو اللہ اس کو یہ عظمتیں عطا کرتا ہے، یہ رحمتیں عطا کرتا ہے. تو اندازہ کرو پھر اس کی کیا شان ہوگی جو خود اسی اصل مہینے کے اندر جو موجود ہوگا اور ذکر مصطفیٰ کر رہا ہوگا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاوی للفتاوی کے اندر آتا ہے، آپ پر قربان جائیں کہ گزر رہے تھے، جا رہے تھے اور سامنے قبرستان آ جاتا ہے. آپ کھڑے ہو گئے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے علاوہ جو پڑھنا تھا پڑھا، اور قبرستان والوں کو ایصال ثواب کر دیا. یہ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب بھی کہیں جاؤ، راستے میں قبرستان آ جائے، کوئی مزار آ جائے، تو حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی صاحب مزار کو یا قبرستان والوں کو کچھ پڑھ کر ثواب نہیں پہنچاتا تو یہ ان سے بے وفائی کرتا ہے. یہ لازمی ہے ہمارے لیے. اور ثواب کیا ملتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی قبرستان کے پاس یا صاحب مزار کے پاس کھڑے ہو کر کوئی ایصال ثواب کرتا ہے تو پڑھ تو اس لیے رہا ہے نا کہ اللہ ان قبر والوں کے درجے بلند فرما دے، مگر آتا ہے کہ ان کے تو ہوں گے ہی ہوں گے. اس قبرستان کے اندر جتنی قبریں ہوں گی اللہ ان قبروں کے برابر تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. اندازہ کریں، ایصال ثواب کیا اور کرنے کے بعد قبروں کا حال آپ پر منکشف ہو گیا. یہ کون ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کتابوں میں آتا ہے کہ جنہوں نے 1 مرتبہ نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 40 بار نہیں، بلکہ 70 سے زیادہ 72 یا 74 مرتبہ اپنے ان سر کی آنکھوں سے بیداری کے عالم میں حضور کا دیدار کیا ہے. اندازہ کریں ان کے مقام کا، مرتبے کا. کتابوں میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کسی حدیث کے بارے میں کوئی تحقیق کرنی ہوتی، کوئی چیز پوچھنی ہوتی، پریشان ہوتا کہ یار کیا یہ حضور کا فرمان ہے یا نہیں. کہتے ہیں کہ بس میں ادھر عرض کرتا یا رسول اللہ کرم فرما دے، حضور خود آ کر مجھے بتاتے تھے کہ جلال الدین سیوطی یہ میرا کلام ہے. اور جو نہیں ہوتا تھا حضور فرماتے تھے یہ نہیں ہے. آپ پھر اندازہ کریں. اور ہم میں سے ہر کوئی کیا کہتا ہے؟ 70 یا 72 یا 74 مرتبہ دیدار ہوا. اور ہم میں سے لوگ کہتے ہیں، ہم خود ترستے ہیں کہ زندگی میں صرف 1 بار ہی آقا کرم فرما دیں. اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ آمدنی سائیں تیرے پیر چما، لب کھلوے سن چنا تساں آسو،
میری درداں ماندڑی کوٹھڑی دے در کھلوے سن جڈا تساں آسو کہ میں گزری رات میں اجڑی دی غم کھلوے سن جڈا تساں آسو ناشاد میں کملی کو جی لگ پھلوے سن جڈا تساں آسو. ایک مرتبہ اگر سرکار کی نگاہ کرم ہو جائے تو ہمارے لیے پھل اور پھول پوری کائنات سے بڑھ کر ہے. اور ان کا کیا عالم کہ 72 یا 74 مرتبہ میرے آقا ان کو اپنی زیارت کرواتے ہیں. اور اس سے اگلی بات دیکھیے گا، واہ سبحان اللہ، قبروں کا حال منکشف ہوا. آپ نے دیکھا کسی قبر کے اندر روشنی کم ہے، کسی میں پھر اس سے بڑھ کر ہے، کسی میں درمیانے درجے کی ہے، کسی میں اس درمیانے سے زیادہ ہے. مگر پورے قبرستان میں ایک قبر ایسی ہے کہ جو جگمگا رہی ہے، آنکھ بھی نہیں ٹکتی، ایسی جگمگا رہی ہے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، کشف قبور کر رہے تھے، مالک کرم فرما، دیکھو تو صحیح یہ عمل کیا کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے تیرا اتنا کرم ہو گیا ہے. تھوڑی دیر گزری، تھوڑا سا نور کم ہوا، آنکھ دیکھنے کے قابل ہوئی. آپ نے دیکھا ایک نوجوان اندر تشریف فرما ہے. آپ نے پوچھا اس سے، بھئی یہ تو بتاؤ کہ کون سا وظیفہ کرتے تھے آپ اپنی زندگی میں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آج تمہاری قبر کو روشن کر دیا ہے؟ کیا درود پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، سخاوت کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، غریبوں کا خیال کرتے تھے، مسکینوں کا خیال کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ عمل کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ قبر روشن اور منور ہے؟ انہوں نے صرف ایک بات کی، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میرے آقا سرور کونو مکان امام الانبیاء میری قبر میں تشریف لائے تھے اور آقا مسکرائے بھی تھے. کیا کیا تھا؟ حضور تشریف لائے تھے اور حضور مسکرائے بھی تھے. اس لیے تو شاعر کہتے ہیں، اس لیے ہم خود بھی کہتے ہیں کیا کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں تو دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ نور والا آیا ہے اور نور لے کر آیا ہے. انہوں نے بھی یہی بات کی کہ حضور آئے بھی تھے، حالانکہ حضور آئے تھے تو نور آ گیا نا، مگر پھر تشریف آقا مسکرائے بھی تھے. تو سبق دینا مقصود تھا. کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کا وقت ہے اور میں سوئی سے کپڑے سی رہی تھی، سوئی گر گئی، رات کا عالم ہے، اور کہتی ہیں اسی اسنا میں میرے آقا سرور کونو مکان تشریف لائے. فرمایا عائشہ کیا بات ہے؟ عرض کی حضور کپڑے سی رہی تھی، سوئی گر گئی ہے، اندھیرا ہے، مل نہیں رہی. میرے آقا کے حضور جیسے بولے، حضور کے دانت مبارکوں سے نور نکلا. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سوئی کو تلاش کر لیا. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. اور قربان جائیں آپ. حضرت عائشہ صدیقہ ایک دن بیٹھی تھی اور کہنے لگی لنا شمس ولل آفاق شمسی،
فرماتی ہیں ایک آسمان کا شمس ہے اور ایک میرا محمد مصطفیٰ شمس ہے، ایک اس دنیا کا سورج ہے اور ایک میرا مصطفیٰ سورج ہے۔ آپ فرماتی ہیں وہ سورج جو دن کو روشن کرتا ہے، یہ کیا کمال ہے، روشن بھی کرتا ہے اور دن کو، یہ کیا کمال ہے۔ فرماتی ہیں کمال تو یہ ہے نا کہ جب رات آتی ہے میرے مصطفیٰ کے نور سے رات روشن ہو جاتی ہے، رات کو چراغا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمارے نبی کو شان عطا فرمائی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ حضور آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے جہاں سے بات چل رہی تھی۔ آپ نے پھر ایک سوال کیا، آپ نے فرمایا سرکار آئے تھے، حضور مسکرائے تھے، سمجھ آ گئی بات کہ اس لیے تمہاری قبر روشن ہے، مگر یہ تو بتاؤ حضور آئے کیسے تھے، تمہارا کون سا عمل تھا، کیسی محبت کرتے تھے اپنے آقا سے کہ حضور آئے تھے۔ اب یہ جو بات ہے اب یہ ہمارے اس میلاد پاک سے آ رہی ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں دکان چلاتا تھا، جرنل اسٹور تھا میرا، روزانہ میں لین دین کرتا، شریعت مطہرہ کے مطابق کرتا۔ جب شام ہوتی 1000 کمائے ہوتے، 2000، 500 جتنے بھی کمائے ہوتے، میں ان میں سے کچھ پیسے الگ کر کے رکھتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ کس لیے؟ کہ میلاد مصطفیٰ آئے گا، ان سے اپنے محبوب کا ذکر کرواؤں گا، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجواؤں گا۔ کہا بس میں دنیا میں وہ عمل کرتا تھا، پیسے جمع کرتا تھا، سال آتا اپنے نبی کی میلاد مناتا تھا، لوگوں کو اس ذکر میں بلاتا تھا۔ بس وہ تو 50 سال، 60 سال، 20 سال، 70 سال تھے، مگر اس کے بعد جب سے میں اس دنیا سے گیا ہوں، اس دنیا میں آیا ہوں، ہر روز میرے آقا میرے پاس تشریف لاتے ہیں۔ وہ میرا عمل تھا، یہ میرے نبی محمد مصطفیٰ کا عمل ہے، یہ حضور کی محبت ہے۔ پھر حضور عطا فرماتے ہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، ابو درداء جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ عامر انصاری کے گھر چلنا ہے آج۔ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے یا رسول اللہ چلیں۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں ادھر سے میں حضور کے ساتھ چلا، اور ادھر عالم کیا تھا کہ حضرت عامر انصاری نے اپنے گھر والے بیوی بچوں کو جمع کیا، اولاد کو جمع کیا، لے ابنائے ہی و عشیرتے ہی، اپنے خاندان والوں کو بھی بلایا، سب کو بلایا، اور کیا کر رہے تھے؟ وَكَانَ يُعَلِّمُ وَقَائِعَ وِلَادَتِهِ، میرے آقا کی ولادت کے تذکرے کر رہے تھے۔ اب اندازہ کریں ادھر سے حضور کیسے چلے تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہاں پر بول اٹھے، کہتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار کیا ہے؟ کوئی اپنے دل کے اندر اپنے آقا کو بلا لے، کوئی زبان سے بول کر حضور کا ذکر کر لے، کوئی بند کمرے کے اندر اپنے نبی کو یاد کرے، کوئی لاؤڈ اسپیکر پر اپنے نبی کو یاد کرے، کوئی گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہو، کوئی کائنات کے آخری کنارے پر کھڑا ہو، بس وہ دل سے اپنے نبی کو یاد کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ اس کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، مدد بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت بولے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، وعشیرتی وقائع ولادتی، میرے مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔
بچوں کے سامنے، خاندان والوں کے سامنے، جس طرح آج ہمارے برادر مکرم حضرت علامہ عبد الرحمن صاحب نے کیا، یہ کر رہے ہیں. اور پیر کا دن تھا اور کہہ رہے ہیں حاضل یوم، یعنی آج کے دن میرے آقا محمد مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے تھے. کہتے ہیں بس یہ بات ادھر کر رہے تھے، ادھر میں اپنے نبی کے ساتھ حضرت عامر انصاری کے دروازے پہ پہنچ گیا. حضور نے سنا، شان میری بیان کر رہا ہے، مقام میرا بیان کر رہا ہے، حاضل یوم میرے لیے کہہ رہا ہے. اب سنیں میرے آقا نے پھر کیا فرمایا. میرے آقا نے فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ. اے عامر، تو مجھ مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا تھا، اس پر اللہ نے اپنی رحمت کے سارے دروازے تیرے لیے کھول دیے. ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، چھ نہیں، انگنت ابواب جمع فرمایا. اور صرف یہی نہیں رکے، آگے سنیے میرے آقا نے فرمایا والملائکۃ کلھم یستغفرون لک. ادھر تو میری شان بیان کر رہا تھا، ادھر آسمان کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں تیرے گناہ بخشوا رہے تھے، تیرے لیے استغفار کر رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے. آگے آقا نے کیا فرمایا، پھر حضور یہاں نہیں رکے، میرے آقا نے فرمایا من فعل کا، دو جملے، من فعل کا. حضور نے فرمایا جو شخص بھی اس طرح کرے گا، فعل کا، جس طرح تو نے آج کیا ہے، بچوں کو بٹھا کر، گھر والوں کو بٹھا کر، خاندان والوں کو بٹھا کر کیا ہے، میرے آقا نے فرمایا سن گارنٹی دیتا ہوں نجاتی کا، جس طرح تو نجات پا گیا ہے اسی طرح وہ بھی نجات پا جائے. یعنی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مناتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں ہو جاتی ہیں، ان پر کرم ہی کرم ہو جاتا ہے. اور حضرت ابن عباس سے پھر یہی روایت دوسرے الفاظ کے ساتھ آپ نے فرمایا یستبشرون، حضرت عامر انصاری کیا کر رہے تھے، یستبشرون، مبارکیں دے رہے تھے ایک دوسرے کو. وَيَحْمَدُونَ اللَّهَ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھ رہے تھے. میرے آقا نے فرمایا قَالَ حَلَّتْ لَكَ شَفَاعَتِي، اے عامر تو نے ایسا کیا ہے تیرے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے. اللہ اپنے محبوب کا ذکر کرنے والوں کو پھر یہ مقام عطا فرماتا ہے. اس سے آگے چلتے ہیں. ایک جنگ کے اندر ایک کافر پکڑا گیا، صحابہ نے گرفتار کیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ حضور ایک کافر پکڑا گیا ہے، اس کو لائے ہیں. حضور نے فرمایا اس کو ایک پلر کے ساتھ باندھ دو. باندھ دیا گیا. میرے آقا تشریف لے آئے. حضور نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لو. کیا کہ نہیں کرتا میں. میرے آقا نے فرمایا چلو ایک بات سنو، مجھ مصطفیٰ کی طرف ایک بار دیکھ لو. کیا کرو، میری طرف ایک بار دیکھو تو صحیح. وہ تکبر تھا، غرور تھا، کافر تھا، وہ اپنے آپ کو کچھ بڑی چیز سمجھتا تھا. اس نے کہا نہیں دیکھتا. حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، کھانا پینا دو، بندہ رہے، کھانا پینا دو، اس کا خیال کرو. دوسرا دن آیا، پھر میرے آقا تشریف لائے. حضور نے فرمایا اسلام قبول کر لو. نہیں کرتا. میرے آقا نے فرمایا چلو ایک بار میری طرف تو دیکھو. پھر کہنے لگا نہیں دیکھتا. تیسرا دن آیا، حضور پھر تشریف لائے. میرے آقا نے فرمایا اسلام قبول کر لو. کہتا نہیں کرتا. حضور نے فرمایا میری طرف تو دیکھو. نہیں دیکھتا. بار بار کہوں گا میں، پرسوں بھی کہا تھا، کل بھی کہا تھا، ابھی بھی کہتا ہوں نہیں دیکھتا. اب دیکھیے دریائے رحمت جوش میں آتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دو اس کو، جانے دو. چھوڑ دیا. اب اس نے بھاگنا شروع کیا.
اب اندازہ کریں تو کوئی کسی کے پاس دشمن کے پاس پکڑا ہوا ہو، کوئی اغوا کر کے کسی کو لے جائے اور پھر اس کو کہے کہ چل تو جا، تو اندازہ کریں کتنی رفتار میں وہ دوڑے گا، بڑی رفتار کے اندر دوڑا ہو۔ لیکن جب آدھا سفر کیا نا، چاہے 50 کلومیٹر تھا، 100 کلومیٹر تھا، 200 کلومیٹر تھا، اب اس کا دل سے آواز آ رہی ہے، یار عجیب بات ہے، ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، ہم بھی پکڑتے ہیں مسلمانوں کو، بڑی تکلیفیں دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ تکلیف بھی نہیں دی، پریشان بھی نہیں کیا، کھانا بھی دیا، خیال بھی رکھا، عزت بھی دی۔ صرف یہی تو کہا تھا، اگر اسلام کا کہا تھا نہیں قبول کرنا تھا، صرف یہ تو کہا تھا کہ میری طرف دیکھ لو، تو دیکھ لیتے، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، اب دل اسے کہتا ہے کہ چل ایک بار دیکھ کے تو آئیں اس کو، عقل کہتی ہے نہیں ابھی تو چھوٹا ہے، آگے چل، دل کہتا ہے پیچھے چل۔ بس اسی اسنا میں دل بازی لے گیا، اس نے کہا دیکھو تو صحیح، اتنا کرم کیا، ایک بار دیکھ کے تو وہ ہے کیسا۔ ہائے ہائے، اب گیا ہے حضور کی بارگاہ میں۔ پہلے کیا تھا؟ نظر اٹھاتا نہیں تھا، اب یہ ہے کہ نظر جیسے ہی مصطفیٰ پر پڑی اب ہٹاتا نہیں، اب کیا کرتا ہے؟ ہٹاتا ہی نہیں، قدموں میں گر گیا، یا رسول اللہ کرم فرما دینا، آج کلمہ پڑھا دے مجھے۔ اور کلمہ بھی پڑھ رہے تھے اور دل میں شاید یوں کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے کہ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولی سید الاخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ہائے ہائے، آگے کمال کر دیا ہے کہ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ دست قدرت نے پہلے خود بنایا اور پھر سارے اخلاق، سارے حسن، ساری خوبیاں، سارے کمالات آپ کو اکٹھے عطا کر دیے۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، کوئی تجھ سا نہیں، کوئی تجھ سا نہیں۔ یا تو آتا تھا نہیں تھا، دیکھتا نہیں تھا، اب جاتا نہیں ہے بارگاہ مصطفیٰ سے۔ یہ شان اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی۔ اسی طرح کتابوں کے اندر آتا ہے، میرے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے سیر کر رہے تھے، حضور چلتے چلتے مدینہ کی بستی سے باہر نکلے، حضور نے دیکھا ایک پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، کچھ لوگ مسافر ہیں، ایک قافلے والے رکے ہوئے ہیں، اونٹ چر رہے ہیں، ان اونٹوں میں میرے کریم آقا کو ایک اونٹ پسند آ گیا، کیا خوش نصیب اونٹ ہوگا، ساری دنیا کہتی ہے کہ حضور کی نگاہ ہو جائے، اور وہ اونٹ حضور کی نگاہ میں آ گیا، حضور کو پسند آ گیا۔ میرے آقا نے قافلے والوں سے پوچھا بیچو گے اسے؟ پتہ نہیں انہیں بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، لیکن رخ مصطفیٰ تو ایسا تھا نا، لب مصطفیٰ سے جب آواز نکل رہی تھی، انہوں نے کہا بیچنا ہے، حضور نے فرمایا کتنے میں؟ اتنے میں، سودا طے ہو گیا۔
اب جب سودا طے ہو گیا، حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ سودا طے ہو گیا ہے، جب میں نکلا تھا میں تو سیر کے لیے چلتے چلتے نکلا تھا، اونٹ کے خریدنے کا تو میری نیت نہیں تھی، ورنہ میں پیسے لے آتا، اب میرے پاس پیسے تو ہیں نہیں، لہٰذا میں اونٹ کو لے کے جا رہا ہوں، پھر تمہارے پاس پیسے بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور نے اونٹ کو لیا، حضور چل پڑے، وہ دیکھتے رہے۔ حضور جب ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار یہ تو بتاؤ ان کا نام کیا تھا، کیا یہ تو بتاؤ ان کا نام کیا تھا، آئے کہاں سے تھے، یہ کون ہے، کوئی جانتا ہے ان کو؟ ہر ایک کہتا ہے یار مجھے ہی پتا نہیں، وہ کہتا ہے مجھے کیا کر رہے تھے؟ ایک نے کہا یار وہ بول ایسا رہے تھے میں تو ان کی باتوں میں کھو گیا، میں تو ان کی آواز میں کھو گیا۔ دوسرے تم کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا یار ان کی زلفیں ایسی تھی میں تو ان کی زلفوں کے پیچ اور خم کے اندر ہی گم ہو گیا۔ تیسرے سے پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا میں تو ان کے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ سن رہا تھا۔ تم کیا کر رہے تھے؟ کسی نے کہا بس میں تو ان کو دیکھے ہی دیکھے جا رہا تھا، بس وہ باتیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کو کہنے لگے یار وہ آیا تھا اپنے حسن کا جادو چلا گیا ہے، آج کیا کر گیا ہے؟ حسن کا جادو چلا گیا ہے۔ اب کہاں پیسے آئیں گے، کوئی جانتا نہیں پہچانتا نہیں، دھوکہ دے گیا ہے۔ اب یہاں سے سنیے گا، اللہ اپنے محبوب کے عاشق پیدا کر دیتا ہے، اپنے نہیں تھے، وہ تو قافلے والے تھے، باتیں کر رہے تھے، مگر جب یہ بات کی کہ حسن کا جادو چلا گیا، لگتا ہے دھوکہ دے گیا، آئے گا نہیں، اتنا قیمتی اونٹ لے گیا۔ اب جب یہ باتیں کر رہا تھا، انہی میں سے سردار کی بیوی بولی، اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو تم کیا کہہ رہے، باتیں کر رہے ہو، کیا دھوکے کی باتیں کرتے ہو، جادوگر کی باتیں کرتے ہو، جاؤ اگر وہ نہیں آئے گا تو پیسے پھر میں تمہیں دوں۔ اس نے کہا یار یہ تو بتاؤ، اس سے لگتا ہے تم اسے جانتی ہو۔ پھر اس نے کہا نہیں جانتی نہیں، پھر تمہیں کیسے پتا؟ اس عورت نے کہا کہ جب تم اس محبوب سے ان سے باتیں کر رہے تھے نا، تو میں نے تھوڑا سا کپڑا سرکا کر ان کے چہرے کو دیکھا تھا۔ کیا کیا تھا؟ چہرے کو دیکھا تھا، ان کا چہرہ ایسا نہیں تھا کہ جو دھوکہ دینے والا ہو۔ تو کیا ان کا چہرہ ایسا نہیں تھا کہ جو دھوکہ دینے والا ہو، ان کا چہرہ تو ایسا تھا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی پر شاعر کہتا ہے کہ کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی، تکتے رہے یوسف جیسے بھی، حشر میں ان کے چہرے کو، تکتے رہے یوسف جیسے بھی، حشر میں ان کے چہرے کو، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی، پوچھا گیا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی۔ اللہ نے ہمارے نبی کو یہ شان عطا فرمائی ہے، اور دیکھیے کمال کی بات کیا ہے، بڑے بڑے خوبصورت آئے، ہر بندہ اس دنیا میں کہتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں، کوئی کہتا ہے میں خوبصورت ہوں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دور سے بڑے خوبصورت لگتے ہیں، مگر ڈی پی پر ایسی تصاویر یا فلٹر کر کے ایسی تصویر کہ اگر کوئی ان کے قریب آتا ہے تو ہاتھ جوڑتا ہے، توبہ توبہ
صحیح معاف کیجئے گا، جو ہم سمجھ رہے تھے وہ نہیں کہتے نہیں کہتے، دور سے بڑے خوبصورت لگتے ہیں مگر جب قریب کوئی آتا ہے تو کہتا ہے جان چھوڑ دو بھائی۔ مگر خدا کی قسم اللہ نے میرے مصطفیٰ کو ایسا حسن دیا تھا، جتنے دور سے خوبصورت لگتے تھے اتنے ہی قریب سے زیادہ خوبصورت لگتے تھے۔ وہ بھی ہیں جنہوں نے قریب سے قریب تر ہو کے دیکھا، ان کے بھی اقوال موجود ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے 1400 سال بعد دیکھا۔ کیا ہے؟ تو وہ کہہ اٹھے نا کہ اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا۔ سوالی انداز ہے کیا اس صورت نو میں جانا کھا؟ ایک سوال، پھر سوال کیا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا۔ اب تیسری بار راز کھولا ہے کہ جان آکھاں تے جانے جہان آکھاں۔ اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہان آکھاں۔ سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شان سب بڑیاں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے دور سے بھی دیکھا، اور کب دیکھا؟ 1400 سال کے بعد دیکھا۔ اور ایک وہ ہیں جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو سامنے سے دیکھا۔ انہوں نے کیا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایسا حسین و جمیل تو میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور میرے مصطفیٰ ایسے پیدا کیے گئے جیسے حضور خود چاہتے تھے۔ یہی ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ موضوع ہی یہی تھا کہ وَالضُّحَىٰ قسم ہے چہرہ مصطفیٰ کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اور ان زلفوں کی کہ جب وہ چہرہ مصطفیٰ پر آ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا کرم کہ اللہ نے ہمارے نبی کو بڑی شانیں عطا کر کے بھیجا ہے، حضور کو بڑی عظمتیں عطا کر کے بھیجا ہے۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ حضور کی اتباع میں اپنی زندگی کو گزارے، حضور کی محبت کے اندر اپنی زندگی کو گزارے۔ وہ شاعر نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ روح جب پیراہن خاکی سے جب نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ ایسے گزارے زندگی کہ پھر میرے مصطفیٰ خود کرم فرما دے۔ ادھر سے روح نکل رہی ہے، ادھر سے میرے آقا فرما رہے ہیں یہ تو میرا ہے۔ اور در جنت پہ جب میں پہنچا تو حوروں نے یوں کہا۔ یہ محبت کوئی ایک بندہ نہیں کرتا، جو بھی بارگاہ مصطفیٰ میں ایک بار آیا ہے وہ پھر گیا نہیں ہے، اسے لطف اور آیا ہے۔ دوسرے شاعر نے کہا در جنت پہ جب میں پہنچا تو حوروں نے یوں کہا کہ تیرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ ہم بھی کسی آفس کے اندر جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سجاد جی آ جائیے، خیر تو ہے، جانتا نہیں یہ پہچان، اوپر سے فون آیا ہے، آنے دو اس کو، آ جانے دو اس کو۔ تو حوریں کہیں گی در جنت پہ تھا، آ جاؤ داخل ہو جاؤ اندر، کیوں؟ تیرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، تیرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ اور اگر اس سے آگے یہ بھی نہ کر سکے تو پھر کہتے ہیں قبر میں حاکم جب پہنچے، قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا، قبر میں پہنچا تھا اور نکیر کھڑے تھے وہ بھی ہنس رہے ہیں۔ قبر میں حاکم جب پہنچا تو ہنس کے نکیروں نے
ملتے کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے نسبت ہی کچھ ایسی تھی کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور جتنے ہمارے دوست احباب ساتھی یہاں پر تشریف لائے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کے مستحق ہیں ہم سب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین